دلہن دولہا ہوتے ہیں ان کے ذہن سازی کی جائے، ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی جائے کہ دیکھیے آپ آج ایک نیا معاہدے میں آپ جو ہے وہ داخل ہو رہے ہیں اور نکاح میں آ رہے ہیں، تو آپ کے اوپر یہ چیزیں عائد ہو جاتی ہیں اور اس کو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو نبھائیں اور اس کو پورا کریں۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں یہ بات کی گئی، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بعلها فلتدخل من ای ابواب الجنة شاءت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا اور فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت، یہ حدیث میں بہت بار پڑھتا ہوں نکاح کے موقع پر، اور آپ شاید بہت سارے لوگوں نے جو میری بات سن رہے ہیں انہوں نے سنا بھی ہوگا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کہ وہ عورت، المرأۃ اذا صلت خمسہا، جو 5 وقت کی نماز پڑھنے والی ہو، اور اس کے بعد پھر فرمایا اس کے بعد پہلے تو نماز کا ذکر کیا، اس کے بعد فرمایا وصامت شہرہا، اور وہ رمضان المبارک کے روزے بھی رکھتی ہو، اور اس کے بعد فرمایا واحسنت فرجہا، اور پھر اس کے بعد تیسری بات فرمائی اور وہ اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہو۔ اور عزت سے مطلب آپ سمجھ ہی گئے جو میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ یعنی کہ شوہر کے مال کی بھی اور اپنی عصمت اور عزت جسے کہتے ہیں ہم، خاص طور سے خواتین کے لیے جو بات عصمت کی بات آتی ہے، یعنی اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو، تو فرمایا واحسن فرجہا۔ اور چوتھی بات یہ اطاعت بالہا، اور چوتھی بات یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی وفادار بیوی ہو، جو عزت کی حفاظت کرتی ہوگی، شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہوگی، اور ظاہر ہے کہ شوہر کے ساتھ اطاعت شعاری کی زندگی گزارتی ہوگی۔ تو یہ چیزیں یعنی اس حدیث میں 4 باتیں کی گئیں۔ سامعین کرام غور کیجئے گا کہ 4 چیزوں میں سے 2 حق تو اللہ نے اپنے بیان کیے۔ پہلا حق نماز پڑھنے کا کیا اور دوسرا حق روزے رکھنے کا کیا ہے۔ 2 حق تو اللہ کے ہیں، یعنی دونوں فرائض جو ہیں، ایک فرض تو نماز ہے اور دوسرا فرض جو ہے وہ روزے، ان دونوں کا ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد 2 حق جو بیان کیے گئے وہ دونوں حق شوہر کے ہیں، یعنی شوہر کے حقوق بھی بیان کیے گئے، اور 2 حق ہیں اس میں، ایک حق نہیں ہے بلکہ 2 کہ عزت کی اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرے اور شوہر کے ساتھ وفا شعاری کی زندگی گزارے۔ اگر یہ چاروں حقوق وہ صحیح طریقے سے ادا کر لیتی ہے، کوئی بھی ہماری بہن ہو، بیٹی ہو اور کوئی بھی خاتون ہو، تو اس کے بارے میں پھر جو بات کی گئی، جو ثواب بیان کیا وہ یہ کہ فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ اس کو ریوارڈ ہوگا، یہ ثواب ہوگا، یا کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لیے یہ ثواب کی بشارت دی گئی ہے، اسے خوشخبری دی گئی ہے کہ قیامت کے دن جب وہ جنت میں جانے کے لیے اس کے لیے کہا جائے گا، تو کہا جائے گا سارے دروازے کھول دو، جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اچھا، یہ کوئی اتنا مشکل کام تو ہے نہیں، معمولی تھوڑی سی مشکل ہوگی لیکن اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ یعنی کہ نماز پڑھنا یہ تو ہر ایک پہ فرض ہے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھے۔ روزے رکھنا بھی یہ بھی مسلمان کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں رمضان المبارک کے، وہ پورے سال روزے رکھنا نہیں ہے بلکہ رمضان کے روزے رکھنا ہے۔ اچھا، 2 باتیں پھر شوہر کے بارے میں وہ بتائی گئیں۔ عزت کی حفاظت، اکثر ہماری بہنیں بیٹیاں جو ہے اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہی ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، شاید اللہ ماشاء اللہ کوئی ایسا ہوگا وہ الگ بات ہے، لیکن عزت کی حفاظت تو ہر ہماری بہن و بیٹی کرتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور کرنا بھی چاہیے۔ دیکھیے بات کیونکہ یہ اللہ کا رسول کا حکم ہے، جو اللہ کا حکم ہے، ایک حساب سے یوں ہی کہہ سکتے ہیں آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بھی فرماتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں کہتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ قرآن کریم میں یہ بات کی گئی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے، بلکہ یہ وہی کہتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور وحی کی مختلف اقسام ہیں۔ اس میں یہی ہے کہ جو بات کی کر رہے ہیں وہ بات بھی سمجھ لیں کہ اپنی مرضی کی بات یا اپنی بات نہیں، اللہ رسول کی بات کہہ سکتے ہیں آپ اس کو۔ تو یہ بات جو کی گئی ہے اس میں بڑی اچھی بات یہ کی ہے کہ وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے، اور اس کو اللہ تو جانتا ہے۔ انسان کوئی بھی کسی کے گناہ کو نہیں جان سکتا۔ کئی گناہ ایسے ہوتے ہیں جو عام طور پر علل اعلان کیے جاتے ہیں، اور کئی گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو گناہ علل اعلان نہیں کیے جاتے ہیں،
لیکن ہمارا رب جانتا ہے۔ یہ ہمارا یقین ہے اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ہم کوئی بھی گناہ کسی جگہ پر بھی کریں، کہیں گوشہ تنہائی میں کہیں بھی کریں، لیکن رب تو جانتا ہے نا۔ آپ بے شک آپ نہ جانتے ہوں گے کہ کوئی دیکھ رہا ہے ہمیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اس آنکھ سے آپ کبھی بھی، وہ ایسی آنکھ ہے جیسے کسی نے یہ بات، کسی بزرگ کی بات ہے کہ وہ اپنے مریدوں کو یا اپنے فالوورز کو یہ کہا کرتے کہ دعا تلقین فرماتے تھے کہ اللہم احرسنا بعینک التی لا تنام، اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اللہم احرسنا بعینک، اے اللہ ہماری نگہبانی فرما اس آنکھ سے جو کبھی نہیں سوتی۔ وہ آنکھ جسے کبھی نیند نہیں آتی، وہ کبھی نہیں سوتی، اس سے نگہبانی فرما۔ اور وہ آپ سمجھ ہی گئے، ہم آنکھ سے مراد وہ آنکھ نہیں لیتے جو ہماری آنکھ ہے، ہماری آنکھ تو الگ ہے، لیکن اس کی شان قدرت کے مطابق اس کے نور کی جو بھی آنکھ جس طرح کی ہوگی، یہاں بات کی۔ اور فرمایا کہ، اور اس کے بعد فرمایا وَاحْفَظْنَا بِرُكْنِكَ الَّذِي لَا يُرَامُ، اور اسی دعا میں یہ بات بھی انہوں نے فرمائی کہ وَاحْفَظْنَا بِرُكْنِكَ الَّذِي لَا يُرَامُ، اور اے اللہ ہماری اس گوشہ تنہائی میں ہماری حفاظت فرما جس میں کوئی جابر و ظالم جانے کا قصد و ارادہ بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ تیری شان یہ ہے، تیری عظمت اور تیرا مقام اور تیری شان یہ ہے کہ تو میری حفاظت فرما اس گوشہ تنہائی میں جہاں ہم ہوں گے، وہاں پر کوئی ظالم جانے کا قصد و ارادہ بھی نہیں کر سکتا، اور یہ تیری شان ہے، تو جس طرح بھی چاہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ ایک دعا اور کہتے ہیں، وہ بات آ گئی تو ضمناً تو میں آپ کو عرض کروں، وَارْحَمْنَا بِقُدْرَتِكَ الَّتِي عَلَيْنَا، اور فرمایا وَارْحَمْنَا بِقُدْرَتِكَ عَلَيْنَا، اور اے اللہ ہم پر رحم فرما جو تجھ کو ہم پر قدرت حاصل ہے۔ ہم لوگوں پر جو اللہ کی قدرت تو سب کو حاصل ہے، سب پر اس کی قدرت جو ہے، ہر ایک پر اس کی قدرت، یعنی اس کی جو ہے رحمت وسیع ہے ہر شے پر جو ہے، اور اس کی قدرت بھی سب پر ہے۔ فرمایا انہوں نے یہ بات کی کہ یا اللہ تیری قدرت تو ہم پر بے شک جو ہے طاری ہے، اور فرمایا فَلَا نُهْلِكُ وَأَنْتَ ثِقَةٌ وَرِجَاؤُنَا، اور ہم کبھی بھی ہلاک نہیں ہوں گے جب تک تو ہماری امید اور ہمارا بھروسہ ہے۔ اور یقیناً یہی بھروسہ اور یہ یقین ہمیں رب تبارک و تعالیٰ پہ ہونا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، جو بات میں نے شروع کی تھی وہ یہ تھی کہ وہ احسنت فرجہا پر جو بات کر رہا تھا کہ اپنی عزت کی حفاظت کرنا، اپنی جو ہے عزت کی اور عصمت کی حفاظت کرنا، یہ شوہر کا حق ہے، اور یہ صرف جو ہے کبھی کوئی دوسرا جان بھی سکتے ہیں ہوں گے، لیکن اللہ کے سوا کوئی، ہم سمجھتے ہیں کہ کبھی کوئی گوشہ تنہائی میں اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا ہر وقت، اسی لیے یہ بات کی وہ اس گناہ سے بھی بچو جس کو کوئی دیکھ نہیں رہا، لیکن ایک ایسی بھی آنکھ ہے، ایک ایسی ذات بھی ہے جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اور وہ ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس گناہوں کو بھی نہ کریں۔ اور یہ صرف یہ تو بات عورت کی گئی ہے، لیکن مرد کے اوپر بھی یہ بات آتی ہے، اسے بھی چاہیے کہ وہ گناہ نہ کرے، اس کے گناہ کو بھی جو ہے اس کے لیے تو قرآن کریم میں اور بھی کئی جگہوں پر بات کی گئی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ یومئذ تحدث اخبارہا، قرآن کریم میں فرمایا کہ زمین بھی خبریں اللہ کی بارگاہ میں دے گی، اور جس زمین پر کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر کوئی مرد ہو یا عورت جب گناہ کرتا ہے تو وہ زمین بھی اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گی اور خبریں دے گی۔ اور خبریں کیا ہوں گی؟ یا رب مجھ پر بیٹھ کر فلاں جگہ پر اس خطہ ارضی پر اور زمین پر جو ہے فلاں تیرے بندے نے مجھ پر گناہ کیا تھا، یا فلاں تیری بندی نے مجھ پر گناہ کیا تھا، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گی۔ تو مطلب یہ کہنے کا اس دن تو عالم یہ ہوگا کہ ہم تو کچھ بھی نہ بول پائیں گے، ہمارے لیے تو یہ کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، فرمایا کہ تمہاری زبانیں تو ہونٹ بند کر دیے جائیں گے، تمہارے جو ہے ہاتھ جو ہے وہ بولیں گے، اور تمہارے پیر گواہی دیں گے جو تم نے کیا ہوگا۔ تو مطلب یہ کہنے کا یہ بات صرف عورتوں پر ہی نہیں آتی بلکہ مردوں پر بھی بات آتی ہے کہ انہیں بھی چاہیے کہ وہ بالکل گناہوں سے اپنے آپ کو پاک و منزہ رکھیں اور بالکل گناہوں کے قریب نہ جائیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ احسنت فرجہا، وہ جو اپنی عزت کی اور اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہیں، اور وہ اطاعت بعلہا، اور پھر فرمایا کہ اور شوہر کی فرما بردار بیوی ہوں، تو ان کے لیے فرمایا گیا کہ فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت،
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جنت کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے، جس طرح وہ چاہیں جنت کے دروازے میں، جس دروازے سے چاہیں وہ جنت میں داخل ہو سکتی ہیں۔ اچھا، میں عرض جو کر رہا تھا بات یہ کہ یہ مشکل کام تو نہیں ہے، لیکن یہ آسان بھی نہیں ہے۔ یعنی کہ آسان سے مراد یہ کہ محنت تو کرنا پڑے گی نا، کوئی چیز لینے کے لیے، کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، ہم دنیا میں بھی جب ہم تگ و دو کرتے ہیں، جب ہم کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں دنیا میں بھی جو ہے وہ چیزیں جو ہے لینے کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے، ورنہ جو ہے وہ چیز جو ہے ہمیں نہیں حاصل ہوتی، نہیں ملتی ہے۔ رات دن ایک کر دیتے ہیں کسی چیز کے حصول کے لیے۔ تو اب جنت کا حصول کے لیے یہ بات کی گئی ہے، تو اس کے لیے نماز کا پابند ہونا، اور اس کے بعد روزوں کا رکھنا، اور عزت و عظمت اپنی عصمت کی حفاظت کرنا، اور شوہر کی فرما برداری کرنا، یہ سب سے بہترین ترین چیزیں جو ہے بتائی گئی ہیں، اور اس سے جنت میں داخلے کا وہ سبب بتایا گیا۔ ایک اور حدیث میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے حضرات گرامی اور سامعین کرام۔ ایک اور حدیث ہے جو شاید میں نے پہلے بھی پڑھی ہوئی ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای النساء خیر۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نسائی شریف کی یہ حدیث ہے۔ فرمایا کہ ای النساء خیر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای